دکھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہے. کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہے. تو جب اسلام نے, قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کو سزائے موت دینے کا ہے. دوسری کسی بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے, آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانس شہر ہے, ایڈوانسڈ امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے, لوگ اس کی طرف دیکھتے. آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے, لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے ہیں اس میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے. ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کے ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے یو ایس کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے. 91 میں 1756, 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہے, 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاತ್ಕಾರ امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا, اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاತ್ಕಾರ کی فیصد بڑھیں گی, وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیڈیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے ایل کے اڈوانی, ابھی نہیں, کھانا ہمارے لیے فرض نہیں. قرآن میں یا حدیث میں کہاں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے. ایک مسلمان, اچھا مسلمان, شدھ شاکاہاری ہو کے, پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں, سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے, صرف جس کی ممانعت ہے. We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ آپ کو کیٹل, بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تو کہ آپ کے کام ہے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے. یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں. آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کہ غلط ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر, مٹن میں, گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے. اٹ از نیوٹریشس, وائٹامن کے ہے, آئرن ہے, اینڈ ہائی لیول آف پروٹین ہے.
ہمارے جسم کو 20 سے زیادہ 22-23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 قسم کے امینو ایسڈ جسم میں بنائے نہیں جاتے. تو وہ 8 امینو ایسڈ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ، کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے ہی نہیں. لیکن گوشت میں، مچھی میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرنٹ ویجیٹیبلس کھائیں گے، فروٹس کھائیں گے تو شاید 8 ایک ساتھ میں ہو جائے. لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں 8 امینو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے جو جانور جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، مثال کے طور پہ گائے، بکری، آپ دیکھیں گے ان کے دانت فلیٹ دانت ہے، چپٹے دانت ہیں ان کے. وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے. ان کے دانت ہیں چپٹے، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن ٹیتھ. وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دانت دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دانت اگر دیکھیں گے آئینے میں، ہمارے پاس چپٹے دانت بھی اور نوکیلے دانت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے ہمیں؟ یہ کینائن سیٹ آف ٹیتھ کیوں دیے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بھیڑ بکری کا، وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتا ہے، گھاس پھوس ہضم کر سکتا ہے، گوشت ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. جو چیتے کا ہے، شیر کا ہے، شیر ببر کا ہے، وہ صرف گوشت کو ہضم کر سکتا ہے، گھاس پھوس کو کر نہیں سکتا ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے، جو اللہ سبحانہ نے بنایا ہے، وہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دے جو گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہندو دوست لوگ کو، کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہے. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، ان کی مذہبی کتابوں میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 ادھیائے 5 شلوکا 30، اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے، کچھ جانور کو کھلانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے. سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پیڑ پودے میں جان نہیں ہے. آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے، پھل میں بھی جان ہے. تو آپ پھل اور پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ تو ان کی لاجک، ان کی منطق ذرا بدل گئی. ابھی کہتے ہیں اچھا ہم جانتے ہیں کہ پیڑ کے اندر جان ہے، لیکن پیڑ پودا ہے ان کو درد محسوس نہیں ہوتا، جانور کو درد محسوس ہوتا ہے. اس سے جانور کھانا بڑا حرام ہے بنسبت